بسم اللہ الرحمن الرحیم. رحم کرنے سے ملتی، بادشاہی تو شفقت کرنے سے ملتی، بادشاہیاں تو اللہ کی مخلوق سے پیار کرنے سے ملتی. بادشاہیاں حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے میں نے ما وراء النہر ایک محدث کا تذکرہ سنا کہ وہ میرے محبوب کی حدیثیں بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں میں شوق علم میں ان کی بارگاہ میں پہنچا. جب میں گیا تو کتے کو کھانا کھلا رہے تھے. میں نے سلام لی تو انہوں نے جواب تو دیا پر کوئی اتنی توجہ نہیں کی میری طرف. میرے دل میں خیال آئیے محدث ہیں اور کتے کے ساتھ اتنا پیار کر رہے ہیں، میری طرف دیکھا ہی نہیں. تو فرماتے ہیں وہ کتے کو کھانا کھلا کے فارغ ہوئے تو میری طرف دیکھ کے کہنے لگے احمد بن حنبل میرے علاقے میں کتے نہیں رہتے، کتے دوسرے شہر میں زیادہ پائے جاتے ہیں، یہ بھوکا تھا تو ادھر آ گیا تھا. اور تمہیں حضور علیہ السلام کی وہ حدیث تو پتہ ہوگی کہ نبی پاک نے فرمایا جو کسی کے ساتھ امید لگائے اور وہ آدمی اس کی امید پوری کرنے پر قادر ہو پھر بھی امید پوری نہ کرے تو قیامت کے دن اللہ اس کی بھی بہت ساری امیدیں پوری نہیں کرے گا، اسے سزا ملے گی. امید پوری کرنے پر قادر تھا، مجبور نہیں تھا، پر پوری نہ کی تو اسے قیامت کے دن سزا ملے گی. تو فرمایا یہ کتا امید لگا کے آیا تھا میرے گھر میں کھانے کی، تو اگر میں پوری نہ کرتا تو پھر حضور کی اس حدیث پر عمل کیسے ہوتا اور پھر مجھے حدیثیں بیان کرنے کا مطلب کیا سمجھ میں آتا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے کہا استاد جی اجازت دے دیں. کہا کدھر آئے تھے؟ کہا حضور جس کام آیا تھا نا وہ میرا بڑا ہی اچھا ہو گیا ہے، وہ بڑا شاندار ہو گیا. جو حدیث بھی آپ نے بیان کر دی اور صرف بیان نہیں کی، آپ نے تو عمل کر کے بھی دکھا دیا ہے. آپ نے تو اس حدیث پر منوان عمل کر کے بھی دکھا دی. جانور کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اس کے ساتھ پیار کرنا، جانوروں کا خیال رکھنا. کچھ جانور موذی ہوتے ہیں، شریعت نے انہیں مارنے کی اجازت دی ہے، اجازت دے دیا. جو جانور تکلیف دیتا ہے، اذیت دیتا ہے، اسے مارا جا سکتا ہے، اس کو ہٹایا جا سکتا ہے. لیکن جانور کے حقوق کا لحاظ کرنا، اس پر رحم کھانا، اس پر توجہ دینا. میں برطانیہ کے ایک شہر کی طرف جا رہا تھا تو رستے میں نا ٹریفک بند ہو گئی. تو آپ کو پتا ہے میپ وغیرہ نکل آئے ہیں تو میپ سے پتہ چل جاتا ہے کہ کس روڈ پہ رش زیادہ ہے، کس پہ رش کم ہے. تو میں نے اپنے ڈرائیور سے یہ شکوہ کیا کہ میاں تم تو کہتے ہو یہ رستہ صاف ہے، تو یہ تو یہاں تو ٹریفک ہے. کہنے لگا حضرت صاحب پہلے نہیں تھی، ابھی ہوئی ہے تو پتہ کر لیتا ہوں. اس نے نیٹ پر کوئی چیز لگائی تو جواب یہ آیا کہ روڈ پہ نا آگے کتے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور ایمبولینس آ رہی ہے کتا اٹھانے کے لیے. تو جیسے ہی کتا اٹھا کے لے جائے گی نا روڈ کھول دیا جائے گا. مجھے نا شرم آئی، مجھے احساس نے مجھے پریشان کر دیا. وہ کہنے لگا حضرت میں نے کوئی ایسی بات تو نہیں کر دی، آپ تو پریشان ہو گئے. میں نے کہا یار پریشان اس لیے ہوا ہوں کہ کافروں کا ملک ہے، کتے کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو ایمبولینس کتا اٹھانے آ گئی ہے، اور مسلمانوں کے ملک میں کتا اگر روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہو جائے تو وہ گاڑی کے ٹائروں کے ساتھ مسئلہ تو جاتا ہے پر مرے ہوئے کو بھی سائیڈ پہ کوئی نہیں کرتا. میرے وطن عزیز میں، میرے ملک کے اندر کتا اگر اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو ٹائروں کے ساتھ ہی وہ جائے گا. یعنی دس دینے والا ایم اے، بی اے، بی بی اے، ایم ایس سی، ایم فل، پی ایچ ڈی کی ڈگری رکھنے والا، مالدار غریب لوگ تو نہیں نا گاڑیاں ڈرائیو کر رہے ہوتے، مالدار پڑھے لکھے لوگ وہ اپنے ٹائروں کے ساتھ اس کتے کے اوپر سے گزریں گے لیکن کچھ چھڑی لے کے اس کو سائیڈ پہ نہیں کریں گے. پر ہمارے کوئی فلسفے سنے تو ہم سے زیادہ اچھا بیان ہی کوئی نہیں کر سکتا. ہماری کوئی لب و لہجہ دیکھے تو ہم سے زیادہ اچھی نصیحت کرے گا کوئی نہیں. لیکن اس کو ایک جگہ پہ میں نے کہا ایک سنگی سے کہ یار ذرا تھوڑا رکو، اس کو سائیڈ پہ کر دو. تو کرنے لگے مین روڈ پہ کیسے رکیں؟ تو میں نے کہا ہیلمٹ گر جائے تو بڑا رک جاتے ہو، تھیلا گر جائے نا کبھی سامان والا تو یوں کر کے گاڑیاں بلاک کر دیتے ہو، اگرچہ وہ 150 روپے کا ہی مال کیوں نہ ہو. اور کتے کی خاطر نہیں نیچے اتر سکتے، اس کو تھوڑا سا ہٹایا نہیں جا سکتا. لیکن ہمارے رویے ہیں، ہمارا مزاج ہے، ہم ان چیزوں کو سمجھتے ہیں.